بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 12ویں مرحلے میں تھی۔ 12ویں مرحلے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس بات ذات واجب کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، اس بات ذات واجب کے لیے مرحوم علامہ 2 براہین ذکر کرتے ہیں، ایک برہان امکان و وجوب اور دوسرا برہان صدیقین۔ برہان امکان و وجوب کی جو مختلف تقریرات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ آ جاتے ہیں برہان صدیقین کی طرف۔ دیکھیں، برہان صدیقین کی تقریر کو بیان کرنے سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں کہ اس برہان کو برہان صدیقین کیوں کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو صدیقین، صدیق مبالغہ ہے صادق کا، جو صدیقین ہیں وہ جو پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذات واجب کے ذریعے سے خود اس کی ذات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یعنی اور چیزوں کو واسطہ قرار نہیں دیتے۔ اور وہ معرفت جو صدیقین کی ہے وہ معرفت بھی معرفت شہودی ہے۔ مثلا نقلی طور پر چند نکات کی جانب میں اشارہ کر لوں۔ سید الشہداء علیہ السلام جیسے دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، الغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک ومتی بعدت حتی تکون الآثار ہی التی توصل الیک۔ کیا تمہارے غیر کے لیے بھی کوئی ظہور ہے یہاں تک کہ وہ غیر تمہارے لیے مظہر بنے؟ اے میرے مالک، تو وہ ظاہر ذات ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے، جس کی معرفت کے لیے کسی اور غیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ متی غبت، تو غائب کب ہوا تھا؟ حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تاکہ تو کسی دلیل کا محتاج ہو جو دلیل تیری ذات پر دلالت کرے۔ ومتی بعدت، تو دور کب تھا کہ حتی تکون الآثار ہی التی توصل الیک، تاکہ میں آثار کے ذریعے سے تمہاری ذات تک پہنچ سکوں۔ یعنی یہ دیکھیں معرفت ایسی ہے جو معرفت خود ذات واجب کے ذریعے سے ذات واجب کی ہے۔ یا مثلا سید الساجدین اپنے مناجات کے اندر جو فرماتے ہیں، ابو حمزہ صومالی اس مناجات کو نقل کرتے ہیں کہ جہاں پر سید الساجدین فرماتے ہیں، بک عرفتک، خدایا میں نے تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، تو ہی وہ ذات ہے جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی، اور تو ہی ہے وہ کہ جس نے اپنی طرف دعوت دی۔ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا تو تیری معرفت ممکن نہ تھی۔ کہ یہاں پر بھی دیکھیں بِكَ عَرَفْتُكَ ہے، تمہاری ذات کو تمہارے ذریعے سے پہچانا ہے۔ یا مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طولانی روایت ہے جو تحف العقول میں نقل ہوئی ہے کہ جس میں مولا اس طریقے سے فرماتے ہیں، تعرفہ وتعرف نفسک، تو اسے پہچانتا ہے پھر اس کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ کہ مولا یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں، جب برادران یوسف آخر میں جب جناب یوسف کے سامنے ہیں تو وہ جو یوسف کے بارے میں تعبیر استعمال کرتے ہیں، قرآن کی خوبصورت تعبیر ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بے تحقیق تو ہی یوسف ہے۔ یہ تعبیرات عجیب ہیں آیت کی، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یوسف تو ہے، بلکہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بے تحقیق تو ہی یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں فعرفوہ بہ، یوسف کو خود یوسف کے ذریعے سے انہوں نے پہچانا، ولم یعرفوہ بغیرہ، کسی اور چیز کے ذریعے سے یوسف کو نہیں پہچانا، بلکہ تھا لأنت یوسف، تو ہی یوسف ہے۔ ولا اثبتوہ من انفسہم بتوہم القلوب، کہ یہ تعبیرات اصل میں صدیقین کے لیے ہے۔
اچھا، تو ہمارے حکماء نے بھی کوشش کی، یہ جو صدیقین معرفت شہودی اور معرفت حضوری خود ذات باری کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے حکماء نے بھی کوشش کی کہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے جب ہم کوئی برہان قائم کریں تو وہاں پر کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کی ذات کو خود اس کی ذات کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ برہان امکان و وجوب میں واقعاً حدوث اور ممکنات کا سہارا نہیں لیا گیا، لیکن اس برہان کے اندر نقص یہ تھا کہ وہاں پر امکان ماہوی کو ذکر کیا گیا، اور امکان ماہوی کے ذریعے سے بحث امکان و وجوب میں وارد ہوئے، جبکہ حق کے مطلب امکان ماہوی نہیں بلکہ امکان فکری ہے، کہ ہم پہلے مباحث میں ذکر کر چکے۔ لہذا ملا صدرہ نے اس کی جو تقریر پیش کی ہے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں، بعد میں علامہ کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ ملا صدرہ نے جو اپنے آثار میں برہان صدیقین کی تقریر ذکر کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ برہان صدیقین کو کہتے ہیں کہ 3 مقدمات پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ، وجود اصالت رکھتا ہے، یہ ایک مقدمہ ہے جو ہم نے مرحلے اول میں ثابت کیا، ماہیت امر اعتباری ہے۔ 2، وجود ایک حقیقت مشککہ ہے، یعنی وجود کے مختلف مراتب ہیں، درجات ہیں، درست ہے، علت و معلول کے مابین کیا ہے، تشکیک خاصی برقرار ہے، اس کو ہم پہلے ثابت کر چکے۔ خوب، علت و معلول کے مقدمے میں ذکر کیا تھا کہ معلول اپنے وجود کی نسبت سے عین ربط ہے، وجود ربطی ہے۔ پس پہلا مقدمہ اصالت وجود، دوسرا مقدمہ حقیقت مشککہ ہے وجود، تیسرا مقدمہ معلول علت کا محتاج ہے، اور وجہ حاجت بھی امکان ماہوی نہیں ہے بلکہ وجہ حاجت بھی ممکن کے اور معلول کے وجود کا رابط ہونا ہے، وجود فکری ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں معلول ضعف وجودی رکھتا ہے، ربط میں علت ہے۔ خب یہ مقدمات ہم نے گزشتہ مباحث میں ذکر کیے۔ ان مقدمات کے بعد مرحوم صدرہ برہان صدیقین کو یوں ثابت کرتے ہیں کہ بابا وجود کا جو عالی ترین درجہ ہے، کیونکہ تشکیک میں ایک عالی ترین درجہ ہے اور بقایا دوسرے درجات ہیں، وجود کے جو عالی ترین درجات ہیں، یعنی جو سب سے بڑا عالی درجہ ہے، اس کو چھوڑ کر بقایا تمام جتنے بھی مراتب ہیں وہ سارے کے سارے معلول ہیں۔ خب جب سارے کے سارے معلول ہیں تو عین ربط ہے، عین تعلق ہے۔ اب اگر ہمارے پاس اگر کوئی وجود مستقل اور اعلیٰ وجود نہ ہو تو مذکورہ جتنے بھی مراتب ہیں خب کوئی مرتبہ موجود نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جس مرتبے پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ ربط محض ہے۔ خب ربط محض کے لیے ایک وجود مستقل اور عالی کی ضرورت ہے۔ لہذا اصالت وجود، تشکیک وجود اور معلول کے ربط ہونے سے ملا صدرہ نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ پس ایک ذات ایسی ہے جو ذات مستقل اور اعلیٰ ہے۔ یہ برہان صدیقین کی تقریر ملا صدرہ کے بیان کے مطابق۔ اچھا، آ جاتے ہیں مرحوم علامہ کے بیان کی طرف۔ مرحوم علامہ نے جو یہاں پر تقریر ذکر کی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا، دقت کے ساتھ سنیے گا کہ یہ برہان چند مقدمات پر ہے، یعنی چند مقدمات کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ تقریباً 6 مقدمے بنتے، ان 6 مقدمات کو مد نظر رکھے علامہ کی تقریر بھی سمجھ میں آئے گی برہان صدیقین کی۔ مقدمہ اولا، توجہ کیجیے گا، آرام آرام سے میرے ساتھ چلیے گا، اور ان مقدمات کو اگر آپ لکھنا بھی چاہیں تو لکھتے جائیں۔ پہلا مقدمہ، ہمارا ذہن مفہوم وجود سے محکی وجود کا مطالعہ کرتا ہے۔ تکرار کرتا ہوں، مقدمہ اول، ہمارا ذہن مفہوم وجود کے ذریعے سے محکی وجود، یہ مفہوم جس کی حکایت کرتا ہے، اس محکی وجود کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور قضاوت کرتے ہیں۔ بس اس جگہ پر جو ہم وجود کے بارے میں بحث کریں گے وہ مفہوم وجود پہ رکے ہوئے نہیں ہے، بلکہ مفہوم وجود کو آئینہ بنا کر ہم اس کے محکی کہ جس سے یہ وجود کا مفہوم حکایت کرتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خب یہ پہلا مقدمہ کہ مفہوم وجود جو ابدع بدیہیات میں سے اس کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں محکی وجود کی طرف،
پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ، حقیقت وجود اصیل ہے، یعنی متن خارج کو تشکیل دینے والی چیز حقیقت وجود ہے، کہ اصالت وجود والا مقدمہ ہے. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ بابا ہم نے پہلے مرحلے کی 7ویں فصل میں آپ کو عرض کیا تھا کہ وجود کے علاوہ کوئی بھی چیز اصیل نہیں ہے. اس مقدمے پر دقت کریں، بہت ہی دقیق مقدمہ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو متن خارج کو تشکیل دینے والی چیز ہے وہ وجود ہے. وجود کے کنار اور وجود کے مقابل اس کی سائیڈ میں کوئی اور چیز اصیل نہیں ہے. متن خارج کو تشکیل دینے والی اصیل چیز وجود ہے. غور کریں، یہاں پر اس نقطے پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وجود کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی طرح اصیل نہیں ہے. باقی دوسری چیزوں کی مثلا جیسے ماہیت ہے سے وجود ہے، اس کی واقعیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ وجود کے بغل میں کوئی اور چیز اصیل نہیں ہے. یہ تیسرا مقدمہ. چوتھا مقدمہ، جب ہم نے کہا کہ ساحت واقع کو خارج کو تشکیل دینے والی چیز وجود ہے اور وہی اصیل ہے، اس کے بغل میں کوئی اور چیز اصیل نہیں ہے. خوب، تیسرے مقدمے کے بعد چوتھا مقدمہ یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ جو شیء اصیل ہے، حقیقت ہے، خوب وہ صرف ہے، کیونکہ وجود کے علاوہ بقایا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے کہا کہ وہ اصیل نہیں ہے. متن خارج کو تشکیل دینے والی چیز وہ چیز وجود ہے اور وہی حقیقت وجود صرف ہے، اس کے مقابل میں کوئی اور چیز نہیں، اس کے لیے خلیط نہیں ہے. دقت کیجیے گا، اس چوتھے مقدمے میں ہم جو صرافت اور صرف ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ اسی حقیقت وجود کے بارے میں کر رہے ہیں، مفہوم ذہنی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو واقعے کو تشکیل دینے والا امر اصیل ہے، اس امر اصیل کو کہہ رہے ہیں صرف ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے. جب اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ خلیط نہیں ہوگی، مخلوط نہیں ہوگی، وہی چیز کیا ہے؟ صرف ہے. کو بھی چوتھا مقدمہ. پانچواں مقدمہ، وہ جو صرف وجود ہے جو متن واقع کو تشکیل دیتا ہے وہ واجب الوجود بالذات ہے. اچھا، واجب الوجود بالذات سے مراد یہاں پر جو اس چوتھے مقدمے میں ہے، مراد یہاں پر موجود بالذات ہے، یعنی وہ کہ جو امر اصیل ہے، متن واقع کو تشکیل دیتا ہے اور صرف ہے، وہ موجود بالذات ہے. وہ واجب الوجود بالذات ہے سے مراد یہاں پر موجود بالذات ہے، یعنی اس کو موجود ہونے کے لیے واسطہ فی العروض کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے مرحلہ اولا میں ذکر کیا تھا. اچھا، وہ موجود ہے بالذات ہے. جب وہ موجود ہے بالذات ہے تو اب آتے ہیں چھٹے مقدمے میں. یہ متن وجود کو تشکیل دینے والی حقیقت وجود جو موجود بالذات ہے، اب اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ آیا واجب بالذات ہے یا واجب بالغیر ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ واجب بالغیر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ اس وجود اور متن وجود کے علاوہ کوئی اور چیز اصیل ہے ہی نہیں. خب جب اس کے علاوہ کوئی اور چیز اصیل ہے ہی نہیں، اصیل فقط یہی وجود ہے، تو کوئی چیز جب نہیں ہے تو پھر اس کو وجوب بالغیر کون دے گا؟ بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ وہ وجوب بالذات رکھے گی، اور وہ وجوب بالذات رکھے گی یعنی واجب بالذات ہے. اس طریقے سے واجب الوجود بالذات کو اثبات کرتے ہیں. خلاصہ 6 مقدمات کو جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقیقت وجود صرف واجب الوجود بالذات ہے. اچھا، دقت کریں،
اس برہان کے اندر آپ کو دور اور تسلسل کے باطل ہونے والے مقدمے کی بھی ضرورت نہ پڑی، بلکہ بذات خود اس برہان کے ذریعے سے دور و تسلسل کا ابطال روشن ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل الاول فی اثبات ذاتہ تعالی، فرماتے ہیں فصل اول ذات واجب کے اثبات کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، حقیقت الوجود التی ہی اصیلۃ لا اصیل دونہا وصرفۃ لا یخالطها غیرها لبطلان الغیر فلا ثانی لها کما تقدم فی المرحلۃ الاولی۔ حقیقت الوجود واجبۃ الوجود، ایسے ہے عبارت۔ فرماتے حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی کیا؟ مفہوم وجود کا جو محکی ہے، جو مفہوم وجود کا محکی ہے، مفہوم وجود جس سے حکایت کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت وجود۔ فرماتے حقیقت وجود وہ کیا ہے؟ وہ اصیل ہے، التی ہی اصیلۃ، کہ وہ حقیقت وجود کے جو اصیل ہے، جس نے متن واقع کو تشکیل دیا ہے، لا اصیل دونہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اصیل نہیں ہے۔ یہ حقیقت وجود کہ جو اصیل ہے وہ صرفتون، صرف وجود ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، محض حقیقت وجود ہے۔ لا یخالطھا غیرھا، اس حقیقت وجود کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبطلان الغیر، حقیقت وجود کے علاوہ کچھ ہے نہیں، پس فلا ثانی لہا، اس کا کوئی دومی نہیں ہوگا۔ کما تقدم فی المرحلۃ الاولی، جیسے مرحلہ اولی میں گزر چکا۔ یہ حقیقت الوجود مبتدا خبر ابھی آ رہے۔ حقیقت الوجود واجبۃ الوجود، اس واجبۃ الوجود کے نیچے لکھے موجود بالذات۔ اس واجب الوجود سے مراد کیا ہے؟ موجود بالذات۔ فرماتے ہیں یہ حقیقت الوجود واجب الوجود ہے، یعنی موجود بالذات ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے کسی اور واسطہ فی العروض کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لضرورت ثبوت شیء لنفسہ و امتناع صدق نقیضہ ہی کہ وہو العدم علیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا ثبوت شیء لنفسہ ہی ضروری ہے، ایک شے خودش ہے دیگه۔ حقیقت وجود خودش ہے، محال ہے کہ اس کے نقیض کو آپ اس پر حمل کر سکے۔ حقیقت وجود پر جو اس کا نقیض عدم، وہ صادق نہیں آ سکتا۔ پس یہ واجب الوجود ہے۔ اچھا، جب واجب الوجود ہے تو اس کا یہ وجوب ووجوبها اما بالذات او بالغیر، اس کا وجوب یا بالذات ہے یا اس کا وجوب بالغیر ہے۔ لیکن وجوبها بالغیر خلف، اگر اس کا وجوب بالغیر نہیں ہو سکتا، یہ خلاف فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ لا غیر ہناک، حقیقت وجود کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس کے بغل میں ہو۔ پس ولا ثانی لہا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نتیجہ فہی واجبۃ الوجود بالذات، پس یہ واجب الوجود بالذات ہو جائے گی۔ خوب، یہ برہان صدیقین جو مرحوم علامہ طباطبائی نے یہاں پر ذکر کیا۔ فصل ثانی میں آتے ہیں۔ خوب، فصل ثانی کے اندر وحدانیت باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ خوب، البتہ یہاں پر مراد توحید ذاتی ہے، یعنی اس دوسری فصل کے بارے میں جو توحید کے بارے میں گفتگو ہوگی توحید ذاتی ہے، یعنی واجب الوجود بالذات ایک ہے، ابھی اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ باقی تیسری فصل میں توحید خالقی اور توحید ربوبی کو ذکر کریں گے۔ یہاں تک فی الحال ہم کیا کریں؟ توحید ذاتی کو ثابت کریں۔ پہلا برہان جو مرحوم صدرہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اسی اپنے اس بات واجب والے بیان سے کمک لیتے ہیں۔ کمک کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا کہ وہ حقیقت وجود صرف ہے۔ خوب، حقیقت وجود صرف ہے، اور ہمارے پاس قانون ہے کہ صرف شے لا یتثنی ولا یتکرر، صرف شے میں تکرر محال ہے، دوئیت محال ہے، صرف شے دو نہیں بن سکتی۔
مثلا کسی بھی شے کے اندر آپ صرافت کو صرف ہونے کو مد نظر رکھیں تو اس کے اندر تکرر ناممکن ہے. فقط خالی سفیدی کو آپ تصور کریں، مثال کے طور پر فقط سفیدی، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملائیں. یہ نہ کہیں کہ سفید کاغذ، یہ نہ کہیں کہ سفید دیوار، نہ کسی چیز کو نہ ملائیں، فقط خالی سفیدی کو مد نظر رکھیں، اس میں تکرر محال ہے. صرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر. پس پہلا برہان توحید ذاتی واجب پر اسی اپنے اثبات واجب تعالی والے برہان سے کمک لیتے ہوئے ملا صدر مرحوم علامہ طباطبائی ذکر کرتے جب بھائی وہ حقیقت وجود صرف ہے تو پس اس کے اندر تکرر ناممکن ہے، لہذا وہ حقیقت وجود واجب الوجود بالذات ہے. تمام شو. دیکھیں اس کو، الفصل الثانی فی اثبات وحدانیت ہی تعالی، دوسری فصل واجب تعالیٰ کی وحدانیت کے اثبات میں. کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف یثبت وحدانیتہ. آگا واجب الوجود تعالی کا حقیقت وجود صرف ہونا کہ اللہ لا ثانی اللہ، حقیقت وجود صرف یعنی جس کا دوسرا فرض نہ کر سکے. خوب یہ خود خدا کی وحدانیت کو ثابت کرتا ہے. یثبت وحدانیتہ تعالی بالوحدۃ الحقہ، اور وحدانیت بھی وحدت حقہ کی صورت میں ثابت کرتا ہے کہ اس کی ابھی توضیح دوں گا. التی یستحیل معها فرض التکثر فیہا، خوب وہ وحدت حقہ حقیقیہ کہ جس کے ساتھ آپ تکثر کا تصور نہیں کر سکتے. درست ہے. اذ کل ما فرض ثانیا لها عاد اولان، کیونکہ آپ یہاں پر جو بھی دوسرا فرض کریں گے وہ پہلے کی طرف پلٹے گا. لعدم المیز، کیونکہ جب وہ حقیقت صرف ہے تو تمایز نہیں ہے، تمایز نہیں ہے تو دوئیت فرض نہیں کر سکتے. جو بھی دوسرا فرض کریں گے وہ پہلے کی طرف پلٹے گا. بخلاف الوحدت العددیہ، خوب وحدت حقہ حقیقیہ کے مقابلے میں وحدت عددیہ ہے. خوب وہاں پر دوسرا تصور کر سکتے ہیں. مثلا آپ کے کمرے میں 10 ٹیبلیں پڑی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ٹیبل، وہ دوسری، وہ تیسری وحدت عددی میں ایسے ہوتا ہے کہ ابھی وضاحت کرتا ہوں. بخلاف الوحدت العددیہ، وحدت عددیہ میں ایسے نہیں ہے کہ التی اذا فرض معها ثان عاد مع الاول اثنین، کیونکہ وحدت عددیہ میں جب اس کے ساتھ آپ دوسرا فرض کریں گے ایک کرسی، اب اس کے ساتھ جب دوسری کرسی کو جوڑیں گے تو یہ ایک اس دوسری کے ساتھ مل کر 2 بن جائیں گی. وحدت عددیہ ایسے، اب 2 کے ساتھ اب تیسرے کو جوڑیں گے تو 3 بن جائیں گے. خلاصہ کلام جو اس بات وحدت وجوب وجود اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ واجب تعالی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ خود پہلا ہمارا جو برہان تھا وہی کافی تھا. خوب تمام شو. لیکن ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے. ایک اصطلاح یہاں پر استعمال ہوئی، وہ اصطلاح استعمال ہوئی، کون سی اصطلاح استعمال ہوئی؟ وحدت حقیقی اور وحدت عددی. دیکھیں یہ ہم واحد اور کثیر کے باعث میں پڑھ چکے ہیں. وحدت کے اقسام آپ جانتے ہیں کہ وحدت یا وحدت عددی ہے یا وحدت حقہ حقیقیہ ہے. خوب اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہمارے گزشتہ فصول کو آپ سنیں، یا اس کا اجمال اور خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں کہتے ہیں وحدت یا حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. خوب وحدت غیر حقیقی اس وحدت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر واحد کے لیے حقیقتاً وحدت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر واسطہ فی العروض ہوتا ہے. مثال آپ کہتے ہیں حسن اور حسین نوع کے اعتبار سے ایک ہے. خوب یہاں پر وحدت غیر حقیقی ہے. حسن اور حسین کے لیے حقیقتاً وحدت ثابت نہیں ہے، بلکہ حسن و حسین کی نوع کے لیے وحدت ثابت ہے. درست ہے. پس انسان ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، پس ایک ہونا در حقیقت صفت اس نوع کی ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت نوعی. یا مثلا انسان اور گھوڑا حیوانیت کے اعتبار سے ایک ہے. اب یہاں پر بھی انسان اور گھوڑے کے لیے حقیقت میں وحدت ثابت نہیں کر رہا ہے، بلکہ حیوانیت کے لیے وحدت ثابت کرتے ہیں، اس کو کہیں گے وحدت جنسی. اب یہ وحدت
غیر حقیقی چاہے وہ وحدت نوعی ہو یا وحدت جنسی ہو، وہاں پر وحدت حقیقت میں کسی اور شے کی صفت ہوتی ہے، لیکن بالعرض آپ اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا واحد غیر حقیقی۔ واحد حقیقی کی پھر دو قسمیں، یا واحد حقیقی عددی ہے یا غیر عددی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو واحد کے لیے وحدت کو آپ صفت قرار دے رہے ہیں، وہ واحد کے لیے وحدت یا عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے۔ مثلا کرسی ایک ہے، خب یہ وحدت عددی ہے۔ کرسی جداگانہ چیز ہے کہ جس پر آپ وحدت کو عارض کر رہے ہیں، وحدت عین ذات کرسی نہیں ہے، اس کو کہیں گے واحد عددی۔ واحد عددی میں وحدت عین ذات واحد نہیں ہے، بلکہ عارض ہے، اس پر مغایر ہے اس کی، لیکن حقیقتاً اس کی صفت ہے۔ اور اس واحد عددی میں آپ دوسرا فرض کر سکتے ہیں، تیسرا فرض کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں واحد حق حقیقیہ، خب واحد حق حقیقیہ وہاں پر ہے جہاں پر وحدت عین ذات واحد ہے، اس سے ہٹ کر آپ جداگانہ تصور نہیں لاتے، عین ذات واحد ہے، اسے کیا کہیں گے؟ واحد حق حقیقیہ۔ خداوند منان کی وحدت ایسے ہے، حقیقت وجود کی وحدت ایسے ہے، یعنی اس واحد حق حقیقیہ کے مقابلے میں اصلاً دوسرا فرض نہیں کر سکتے آپ۔ دوسرا فرض کریں گے وہ پہلے کی طرف پلٹے گا، درست ہے؟ بس یہ برہان اول تھا، یہ جو برہان اول آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اچھا برہان دوم، خب برہان دوم یہ ہے جو عام طور پر حکماء ذکر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر واجب الوجود ایک سے زیادہ ہو، ایک سے زیادہ اگر واجب الوجود ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں واجب الوجود، فرض کریں دو واجب الوجود ہو، تو ظاہر سی بات ہے دونوں واجب الوجود وجوب وجود میں شریک ہوں گے، ان کے درمیان واجب الوجود ہونا ما بالاشتراک قرار پائے گا۔ اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں دو ہیں، پس تمایز ہونا چاہیے، کیونکہ اسنینیت کے لیے کہتے ہیں کہ اسنینیت فرع بر تمایز ہے۔ دوئیت کا تب تصور ہو سکتا ہے جب کسی نہ کسی جہت سے تمایز ہو۔ اب وجوب وجود تو ان کے درمیان ما بالاشتراک بنا۔ خب ما بالاشتراک کیا ہے؟ خب کوئی بھی چیز ہو ما بالاشتراک۔ پس جب دو واجب الوجود ہوں گے تو ان کے درمیان ایک چیز ما بالاشتراک قرار پائے گی اور ایک چیز ما بالافتراق قرار پائے گی۔ خوب ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ واجب الوجود مرکب ہو جائے گا، ما بالاشتراک اور ما بالاختلاف سے مرکب ہو جائے گا، اور مرکب واجب الوجود بالذات نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا برہان ہے۔ دیکھیں حجت اخری، لو کان ہناک واجبان فصاعدا، اگر ہمارے سامنے دو واجب الوجود یا اس سے زیادہ ہوتے تو امتاز احدہما من الآخر بعد اشتراکہما فی وجوب الوجود، تو ضروری ہوگا کہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا ہو، ما بالافتراق ہونا چاہیے، ما بالامتیاز ہونا چاہیے، بعد اس کے کہ جبکہ دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہے، یعنی بعد اس کے کہ دونوں کے درمیان ما بالاشتراک ہے، ایک ما بالامتیاز بھی ہونا چاہیے۔ وما بالامتیاز غیر ما بالاشتراک بالضرورہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ما بالامتیاز غیر ما بالاشتراک ہے۔ خوب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں لازمہ ترکب ذاتہما مما بالاشتراک وما بالامتیاز، لازمہ یہ ہوگا کہ دونوں واجب الوجود کی ذات ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز سے مرکب ہو جائے۔ ولازم الترکب الحاجۃ للاجزاء، مرکب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فرماتے مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ وہی تنافی الوجوب الذاتی، اور یہ احتیاج وجوب ذاتی کے منافی ہے کہ الذی هو مناط الغناء صرف، اور یہ وجوب ذاتی کے جو مناط اور معیار غنا یہ صرف ہے، اس کے اندر افتقار اور احتیاج مانا نہ دارا ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ واجب الوجود بالذات ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ خوب یہ دوسرا مشہور برہان کہ اس پر ایک مشہور شبہ ابن قمونہ کے نام سے، کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔